دو جز اور ایک جز میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کا اکیلا پن ہونا ہے، اللہ کی وحدہ لا شریک اور اللہ کی بڑائی ہے، اور دوسرے کلمے میں میرے محمد رسول اللہ کی بڑائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کا ذوق ہوا تو میں انشاءاللہ بہت پیاری گفتگو آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ پہلے کلمے میں توحید اور دوسرے جز میں میرے پیغمبر کی رسالت، پہلے کلمے کے پہلے جز میں میرے رب کی توحید ہوتی ہے، میرے رب کے یکتا ہونے کی دلالت اور دلیل پیش کی جاتی ہے، تو دوسرے جز میں میرے پیغمبر کی رسالت کی دلیل پیش کی جاتی ہے، اور پہلے کلمے میں لا الہ الا اللہ لفظ اللہ آتا ہے، دوسرے جز میں محمد آتا ہے۔ اللہ، اللہ کا، رب کائنات کا، رب ذوالجلال کا، رب لم یزل کا ایک ذاتی نام ہے، اور دو نام ہوتے ہیں، ایک ذاتی نام ہوتا ہے، ایک صفاتی نام ہوتا ہے۔ اللہ کا لفظ اللہ رب کا ایک ذاتی نام ہے، اور اللہ کے اور صفاتی نام بھی، بولے نام بھی ہے۔ رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، رحیم اللہ کا صفاتی نام ہے، رزاق اللہ کا صفاتی نام ہے۔ چلتے چلے جاؤ، میرے رب کے نام ہیں، تو اب میں آنے لگا ہوں۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو بھیجا تو ایک ذاتی نام رکھا، اس ذاتی نام وہ محمد ہے۔ ایک صفاتی نام رکھا، صفاتی نام احمد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ چلتے چلے جاؤ، دنیا میں جتنے دیکھو پیغمبر کے نام کوئی مختلف نام سے پکارے جاتے ہیں، تو میں نے کہا، رب نے کہا، میرا جہاں تذکرہ ہے تو جہاں میرے ذاتی نام ہے وہیں میرے صفاتی نام بھی ہے۔ تو میرا یار جو ہے، میرا پیارا جو ہے، میرا لاڈلا جو ہے، وہاں میرے پیغمبر کے ایک ذاتی نام ہے اور میرے پیغمبر کے صفاتی نام بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذاتی نام بھی ہے، رب کے ذاتی نام بھی، تو میرے پیغمبر کے ذاتی نام بھی، سارے بولے ذاتی نام بھی ہے۔ اللہ ایک رب کا ذاتی نام ہے، اور محمد میرے پیغمبر کا ذاتی نام ہے۔ اور توجہ کرنا، لفظ اللہ میں شد ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طرح لفظ محمد میں بھی شد ہے۔ لفظ اللہ میں بھی شد، محمد میں بھی شد ہے۔ اور توجہ، اگر ذاتی نام میں ایک لفظ کو ہٹا دیا جائے تب بھی اس کا معنی بنتا ہے، اور اگر صفاتی نام میں کوئی ایک لفظ ہٹا دیا جائے اس کا معنی کچھ بھی نہیں بنتا۔ توجہ رکھنا، لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ ہے، اللہ سے اگر الف ہٹا دو للہ بنتا ہے۔ قرآن میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض قرآن میں آیا ہے، اس کا معنی بھی بنتا ہے۔ اب الف ہٹ گئی، اب للہ بنا، اب لام پہلا ہٹا دو، لام پہلا ہٹا دو تو دو ایک لام بچتا ہے، ایک ہا بچتا ہے، اب لہو ہے۔ تو قرآن میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آگے قرآن میں ہے لہو ما فی السماوات والارض، اور میں نے کہا لا پہلا لام ہٹا دیا، للہ لہو بنا، اب دوسرا نام لام ہٹایا تو ہو بنا۔ قرآن میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں نے کہا ذاتی نام جو ہے اس میں لفظ ہٹاتے جاؤ، نام تو
تبدیل ہوتا جاتا ہے لیکن اس کا معنی تبدیل نہیں ہوتا. تو صفاتی نام ہے. لفظ رحمان ہے, را ہٹا دو, ہا میم نون کا کوئی معنی نہیں بنتا. رحیم ہے, را ہٹا دو, یا اور میم کا نام اس کا معنی کوئی نہیں بنتا. تو میں کہنے لگا ہوں لفظ محمد ہے, میم ہٹا دو, حمد بنتا ہے. حمد کا معنی تعریف ہے. یعنی میں کہنے لگا ہوں میرے پیغمبر مجسمہ تعریف ہے. اگر میم ہٹاتے ہو تو میم ہٹانے سے تعریف کا معنی بنتا ہے. تو اللہ کے اندر الف ہٹایا, اس کا معنی تعریف والا بنا. تو میرے پیغمبر کے نام پہ میم ہٹایا تو تعریف والا معنی بنا. اور اب ہا کی اگر میم ہٹا دیا حمد بنا, تعریف بنا. اس کے بعد ہا ہے, ہا ہٹا دیا, اب میم اور دال بنے. اب میم اور دال, یہ میم اور دال, اس کا معنی کھینچنا ہے, اس کا معنی لمبا کرنا ہے. یعنی جب لفظ اللہ سے بھی لفظ ہٹاتے گئے تعریف اور معنی بنتا گیا تو میم اور دال بنے. میم اور دال سے اس کا معنی کھینچتا چلا گیا, معنی بڑھتا چلا گیا. میں نے کہا تعریف اس کا معنی بنتا ہے, تعریف کے بعد اس کا معنی اتنا لمبا ہے, اس کے اپنے بھی تعریف کرتے ہیں, بیگانے بھی تعریف کرتے ہیں, پہلے والے بھی تعریف کرتے ہیں, بعد والے بھی پیغمبر کی تعریف کرتے ہیں. اور آخری لفظ بچتا ہے. میم ہم نے پہلا ہٹا دیا, ہا بھی ہٹا دیا, پھر میم پھر ہٹا دیا, اس کے بعد دال بچا. میں نے کہا اگر عام لوگوں میں, عام ناموں میں دیکھا جائے تو دال کا کچھ معنی, لیکن جب میرے رب نے میرے پیغمبر کے نام کے ساتھ لگایا ہے تو یہ دال میرے محمد کے ساتھ لگی تو دال بغیر معنی کے نہیں ہوئی, بلکہ اللہ نے کہا الدال علی الخیر, کہ دال کا معنی یہ ہے میرا پیغمبر وہ دلالت والا ہے, وہ ہدایت والا ہے, کہ ساری کائنات کو ہدایت دینے والا ہے. اب دال کا معنی الگ دیکھا جائے تو کوئی نہیں بنتا, میرے محمد کے ساتھ لگا ہے تو اس کا معنی بھی بدل گیا. اور میں نے کہا محمد نام ایسا ہے, اس کا معنی ہے تعریف والا. کیا نام ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تعریف والا. اور میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے بھی تعریف ہے, میرے پیغمبر کے آنے سے بھی تعریف ہے, اور میرے پیغمبر کے آنے کے بعد دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر بھی بولیں پھر بھی تعریف ہے. میں نے کہا آدم علیہ السلام آئے تو آدم علیہ السلام نے دعا کی, اللہ میں دنیا میں آ گیا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھ سے خطا ہو گئی ہے, مجھے نسیان ہو گیا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے. کسی نے پوچھا آدم آپ کو معافی کیسے ملی, آپ نے رب سے کیا کہا؟ تو اس آدم نے بڑے پیار انداز میں کہا میں اس طرف جانے لگا ہوں کہ میرے پیغمبر کی تعریف پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے. پہلے کیسے ہے؟ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد میرے پیغمبر کا جسم نہیں تھا, میرے پیغمبر کا وجود نہیں تھا, میرے پیغمبر دنیا میں نہیں آئے تھے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام میرے پیغمبر کی تعریف پہلے کیسے کرتے ہیں؟ کسی نے کہا آپ کو دعا کی قبولیت کی وجہ کیا بنی, دعا کی قبولیت کا سبب کیا بنا, آپ کی دعا قبول کیسے ہوئی؟ آپ دنیا پہ آئے, دنیا پہ آنے کے بعد اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر کے پھر یہ کیوں کہا میرا شہر بنا, میرا شہر بنا, میرا مکہ بنا, میرا کعبہ بنا, کیوں کہا؟ تو اس آدم علیہ السلام نے کہا اللہ لوگوں سن لو, میں کہنے لگا ہوں جب میں جنت کے اندر تھا, جنت کے اندر میں نے درختوں پہ دیکھا, درختوں پہ دیکھتا چلا گیا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, میں اللہ سے اپنی توبہ کر رہا تھا, اللہ سے میں معافی مانگ رہا تھا, اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے خطا ہو گئی, مجھ سے نسیان ہو گیا. تو میں نے کہا رب مجھے معافی نہیں مل رہی تھی, مجھے بات آگے چلتی چلی جا رہی تھی. تو میرے آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب میری ایک نظر ایک درخت پر پڑی تو درخت کے پتے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا اللہ میں اس محمد کا اس تعریف والے کا تجھے واسطہ دیتا ہوں, میری نسیان کو بھلا دے, میری خطا کو معاف کر دے. آدم نے کہا کہ آج
میں کہنے لگا ہوں کہ آدم علیہ السلام میرے پیغمبر کے وجود بھی نہیں ہوا تھا. آدم علیہ السلام کے اس معافی نے یہ بتا دیا, اس خطا اور نسیان نے یہ بتا دیا کہ پیغمبر کا نام, پیغمبر کی تعریف پہلے بھی تھی بعد میں بھی ہے. سبحان اللہ. بولے پیغمبر کی تعریف پہلے بھی. میں نے کہا محمد کا معنی ہی تعریف والا. بولے محمد کا معنی بھی تعریف والا. میں نے کہا کس کس کا تذکرہ کروں؟ جہاں دیکھو تعریف ہی تعریف ہے. اور یہ وہ ہے کہ جس کے اپنے بھی تعریف کرتے بیگانے بھی. اگر آپ سے کوئی کہے, کوئی کافر کہے, کوئی مرتد کہے میں رسول کو نہیں مانتا, میں آمنہ کے لال کو نہیں مانتا, پوچھنے والا پوچھے گا بھائی کس کو نہیں مانتے, کس کو نہیں مانتے؟ وہ کہے گا ایک محمد ہے جسے, ایک محمد ہے جسے نہیں مانتا. ارے کہنے والا تو کہے گا بھائی تو کیسے کہہ رہا ہے, محمد تو وہ ہے اس کے نام میں تعریف ہے, تو خود اس کی تعریف کر رہا ہے اور کہتا ہے میں مانتا بھی نہیں ہوں. اور میرے محمد وہ ہیں کہ اپنے بھی تعریف کرتے ہیں بیگانے بھی. میں نے کہا ایک کتاب ہے اس کے اندر 100 ایسی شخصیات کے نام لکھے. ایک یہودی نے اس کے اندر اس نے کہا کہ محمد ایسی تعریف والا ہے, ایسی تعریف والا ہے کہ اس محمد کی تعریف یہودی بھی کرتے ہیں. اور میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے بھی میرے محمد کی تعریف ہوتی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا, اللہ مجھے میرا پیغمبر اور میری جو میں نے کعبۃ اللہ بنایا ہے, میں نے جو تیرا گھر بنایا ہے, اللہ مجھے اس کا بدلہ دے دے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ نہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. میں اپنے انداز میں آنے لگا ہوں, توجہ کرنا. ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ میں نے تیرا کعبہ بنایا, تو نے مجھے کہا کہ کعبہ کے لیے سب کچھ لٹا دے, میں نے لٹا دیا. تو نے مجھے کہا بچے لٹا دے, میں نے لٹا دیے. تو نے کہا اپنی اولاد لٹا دے, میں نے لٹا دی. اللہ اب تجھ سے مانگ رہا ہوں, تجھ سے مانگ رہا ہوں. رب نے کہا ابراہیم کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ میں تجھ سے وہ مانگ رہا ہوں جو یہاں بھی تعریف والا ہے, آگے بھی تعریف والا ہوگا. رب نے کہا ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ کہا ربا میں نے تو کہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا, مجھے وہ رسول دے, مجھے وہ آخری زمان دے, وہ مجھے میری اولاد میں سے ایسا نبی دے, ایسا رسول دے, ایسا امام الانبیاء دے کہ جس کی تعریف آج میں بھی کر رہا ہوں. کائنات کے بعد جب میرا پیغمبر دنیا میں آئے گا, دنیا میں بھی میرے پیغمبر کی تعریف ہو. جب وہ آئے تو اس کی تعریف پہلے بھی ہو, جب وہ جائے تو قیامت کی صبح تک اس کی تعریف ہوتی رہے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے وہ مانگا. میں نے کہا محمد کا معنی ہی تعریف والا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبیوں میں سے نبی ہیں, سب سے پہلے. اور نبوت کی پیدائش میں, ابتدا میں سب سے پہلا تاج ان پر سجتا ہے. وہ ہمارے بڑے بھی ہیں, ہمارے باپ بھی ہیں, ہمارے باپ بھی ہیں. لیکن اللہ نے کہا, انہوں نے دعا مانگی, اللہ مجھے دنیا میں تو بھیج دیا ہے, اب میں کیا کروں, اب میں کیا کروں؟ میرے رب نے کہا تو کعبۃ اللہ بنا, تو کعبۃ اللہ بنا, میرا گھر بنا. اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں, تجھ سے اولاد بڑھے گی, تجھ سے نسل بڑھے گی, تجھ سے امت بڑھے گی. لیکن ایک یاد رکھ, میں تجھے دنیا میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, دنیا میں تجھے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں.
لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ، مقصود کائنات پہ، منظور کائنات پہ، روب کائنات پہ، دبدبہ کائنات پہ، ولولہ کائنات پہ، جوش کائنات پہ، رتبت کائنات پہ، مرتبت کائنات پہ، مثال کائنات پہ، مقصود کائنات پہ، سرور کونین پہ، سرور آمنہ کے در یتیم پہ، آمنہ کے در یتیم پہ، کائنات میں حسن و حسین کے نانا پہ، میں نانا پہ قربان جاؤں کہ رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا میں تجھے دنیا میں بھیجوں گا تو تجھے خلیفہ بناؤں گا، لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ کہ میرے رب نے کہا میں محمد کو، میں پیارے کو، میں اپنے یار کو، میں اپنے دوست کو دنیا میں بھیجوں گا تو امام الانبیاء بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا امام الانبیاء ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ تعریف والا جو ہے پہلے میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے بھی تعریف ہوتی ہے۔ ہاں تورات میں میرے پیغمبر کی تعریف ہے، تورات کے اندر میرے پیغمبر کی تعریف، زبور میں میرے پیغمبر کی تعریف، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، میرے پیغمبر کی تعریف ہے، اور انجیل میں بھی میرے پیغمبر کی تعریف ہے۔ کس کی بات کرتے ہو؟ کیونکہ رب نے بھیجنا ہی تھا تو رب نے بھیج کر یہ بتانا تھا کہ اس کی آمد سے پہلے بھی تعریف کروں گا، اس کی آمد کے بعد بھی تعریف کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے اندر اللہ نے میرے پیغمبر کی تعریف بھی کی ہے، اور میرے پیغمبر کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جو کچھ دیا ہے وہ ساری چیزیں اللہ نے میرے پیغمبر کو اعلیٰ دی ہیں۔ بولو اعلیٰ دی ہیں کہ نہیں؟ اور میرا پیغمبر وہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تعریف ہی تعریف ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ میرے پیغمبر کے چلنے کی تعریف قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیغمبر کے اٹھنے کی تعریف قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک زلف کی تعریف قرآن میں، آنکھوں کی تعریف قرآن میں، میرے پیغمبر کے سننے کی تعریف قرآن میں، میرے پیغمبر کے منہ مبارک سے نکلنے والے الفاظ کی تعریف قرآن میں، میرے پیغمبر چلے تو تعریف قرآن میں، میرے پیغمبر بیٹھے تو تعریف قرآن میں، میرے پیغمبر اٹھے تو تعریف قرآن میں، میرے پیغمبر بدر میں جائیں تو تعریف، میں اس میں محمد پر گفتگو کر رہا ہوں اس وجہ سے، میرے پیغمبر بیٹھے تو تعریف ہے، میرے پیغمبر عہد میں جائیں تو پیغمبر کی تعریف ہے، میرے پیغمبر تلوار اٹھا کر میدان میں لہرائیں تو تعریف ہے، میرے پیغمبر زلف ہلائیں تو قرآن بھی اس کی تعریف کرتا ہے، میرے پیغمبر اٹھے تو قرآن تعریف کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ اگلی بات کرنے لگا ہوں، پیغمبر کی سر سے لے کر پاؤں تک تعریف ہی تعریف ہے، لیکن اگلی بات کرنے لگا ہوں جو میرے پیغمبر کے ساتھ ملے اس کی بھی تعریف ہی تعریف ہے، جو میرے پیغمبر کے ساتھ ملے اس کی بھی۔ میں نے کہا بلال جیسا غلام بھی پیغمبر کے ساتھ ملے تو چلے زمین پہ اس کی تعریف، اس کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، کیوں میرے پیغمبر کے ساتھ ملا ہے تو میرے پیغمبر کے ساتھ ملنے سے میرے پیغمبر جو میرے پیغمبر کے ساتھ ملا اس کی تعریف، اس کی وقار، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی رفعت بڑھتی چلی گئی۔ جو رشتہ دار ملے تو رشتہ دار کی بھی تعریف ہوتی ہے، جو میرے پیغمبر کے ساتھ میرے پیغمبر کی اولاد ہے تو اس اولاد کی تعریف ہوتی چلی جاتی ہے، میرے پیغمبر کے ساتھ اگر غلام ملے تو غلام کی تعریف ہوتی ہے، میرے پیغمبر کے پاس اگر مہمان آئے تو مہمان کی تعریف ہوتی ہے، میرے پیغمبر کے ساتھ اگر کوئی بھی ملتا چلا جائے، میرا پیغمبر اگر کسی جگہ پاؤں رکھے تو اس پاؤں رکھنے والی جگہ کی بھی تعریف ہو، میرا پیغمبر اگر مکہ میں اپنے قدم مبارک رکھے، مکہ میں میرے پیغمبر کی ابتدائی زندگی ہو تو ابتدائی زندگی میں بھی میرے پیغمبر کی اس مکہ شہر کی تعریف ہوتی ہے، میرے پیغمبر اگر اپنے پاؤں مبارک مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف آئیں تو قرآن مدینہ میں اترتا ہے تو سورت مدنی اترتی ہے، میرے پیغمبر اگر کسی جگہ بازار میں کھڑے ہو کر کسی سے خرید و فروخت کریں تو اس خرید فروخت کرنے کی بھی تعریف ہوتی ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کس سے خریدا ہے، یہ کس سے لیا ہے، جواب آتا ہے میں نے اس سے لیا ہے، پتہ چلا میرے پیغمبر کے ساتھ جو بھی ملا تعریف ہوتی چلی گئی، رشتہ دار ملے تعریف ہوئی، شہر میرے پیغمبر کے ساتھ شہر ملا تو اس شہر کی تعریف ہوتی گئی، میرے پیغمبر کے ساتھ جو کچھ بھی ملتا گیا، جو کچھ بھی میرے پیغمبر کے ساتھ لگتا گیا اس کی بھی تعریف ہوتی چلی جا رہی ہے۔
میرے پیغمبر کی تعریف ہر طرف ہے. اور میں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کا. اللہ نے کہا موسیٰ تیرے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے, جرت بھی نہیں ہے, تو برداشت بھی برداشت بھی نہیں کر سکتا. لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی, اللہ مجھے اپنا دیدار کروا, مجھے اپنا دیدار کروا, مجھے اپنا چہرہ مبارک دکھا. تو رب کائنات نے کہا موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا, لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ تعریف جو ہے میرے پیغمبر کو میرے رب نے کہا, اللہ میرے رب نے کہا اے میرا محمد, اے میرا پیارا, میں موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر زمین پہ تجھے دیدار نہیں کروا سکتا کہ تیرے اندر وہ حص نہیں ہے, تیرے اندر وہ طاقت نہیں ہے. لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی تو میرے رب نے کہا اے میرا محمد, اے میرا پیارا, تجھے میں زمین کے اوپر اپنا دیدار نہیں کروں گا بلکہ عرش معلیٰ پر آپ کا دیدار. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا لیکن برداشت, اور دیدار کیا تو کوہ طور پر کیا, لیکن میرے محمد نے دیدار کیا تو عرش پر کیا. اور میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ سے کلام کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا آواز کو آپ برداشت نہیں کر سکتے, آپ میری آواز سن نہیں سکتے. لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ کہ میرے رب نے کہا اے محمد میں تجھے اپنا دیدار بھی کراؤں گا, اپنی بات بھی تجھے سنواؤں گا. کیوں؟ اللہ نے تعریف ہی کرنی تھی, اللہ نے تعریف کرنی تھی. محمد کا معنی ہی تعریف والا. اور میں نے کہا اللہ نے میرے پیغمبر کو جو دیا تو جو ساتھ ملا وہ بھی تعریف والا. جو میرے پیغمبر کی ہر زندگی میں جو کچھ بھی, جو چیز بھی, جو آدمی میں ساتھ ملتا گیا ان کی تعریف ہوتی گئی. اور میں نے کہا اللہ نے کمکمے سجائے, اللہ نے کمکمے سجائے, لیکن اللہ نے اس سے یہ رب کی ربوبیت اور رب نے لفظ کن کہا, ساری چیزیں سجتی گئی. اللہ نے آسمان کو سجایا تو مرضی میرے اللہ کی تھی. توجہ رکھنا, اللہ نے ساری کائنات کو بنایا, مرضی میرے اللہ کی. آسمان بنا, مرضی میرے اللہ کی. یہ زمین بنی, مرضی میرے اللہ کی. یہ ساری چیزیں بنی, ہوا بنی تو مرضی میرے اللہ کی. اللہ نے آسمان پر ستارے سجا دیے, مرضی میرے اللہ کی. لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ, آمنہ کے در یتیم پہ کہ رب نے کہا واللیلی والفجری ولیال عشر, مجھے ربوبیت کی قسم ہے, مجھے عصر کی قسم ہے, مجھے فجر کی قسم ہے, ساری کائنات کو میرے بنایا تو مرضی میرے اللہ کی تھی. لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی تو میرے رب نے کہا اے میرا پیغمبر, اے میرا پیارا, تو مجھے بتاتا جا, میں بناتا جاؤں گا, تو مجھے بتاتا جا میں. اور میں نے کہا آپ اگر کسی جگہ پر جائیں, کہیں جائیں, آپ کہتے ہیں بھائی جو میں نے آرڈر دیا ہے, جو میں نے کہا یہ صوفہ آپ نے تیار کرنا ہے, اس کی شکل و صورت یوں ہو, اس کا ڈیزائن یوں ہو, اس کے اوپر پالش پالش اس طرح ہو, آپ بتاتے ہیں. لیکن جب وہ بن کر آ جائے, بن کر آنے کے بعد پھر آپ کہیں یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, آپ کہتے ہیں میں آپ کو وہ رقم پوری نہیں دیتا. کیوں کہ جس طرح میں نے کہا تھا ویسے بنا نہیں ہے. لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ آج میرے دل میں بھی خیال آتا ہے, میری زلفیں یوں ہوتی, میری آنکھ یوں ہوتی, میرا چہرہ یوں آتا. آپ کے دل میں بھی خیال آتا ہے یار فلاں اس کا رنگ بہت پیارا ہے,
وہ سفید رنگ کا ہے، وہ گورے رنگ کا ہے، وہ ریڈ کلر کا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے کان ایسے ہیں، میرے بھی ایسے ہوتے، لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ کہ میرا پیغمبر وہ ہے، میرے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ میری فلاں چیز یوں ہونی چاہیے، میری آنکھ یوں ہو، میرے کان یوں ہو، میرے ناک یوں ہو، میری آنکھیں یوں ہو، لیکن میرا پیغمبر وہ ہے کہ دنیا میں میرے پیغمبر وہ اکیلا شخص ہے کہ رب کائنات نے میرے پیغمبر کے بنائے ہوئے اس قانون اور میرے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنایا ہے کہ آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال اور تاریخ کے اندر کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی کہ میرے پیغمبر نے کہا ہو میری زلف یوں ہو، میرے کان یوں ہو، میری آنکھیں یوں ہو، میرا ناک یوں ہو. کیوں کہ میرے پیغمبر نے خود بتایا ہے، میرے رب کائنات نے خود بنایا ہے. جو میرا پیغمبر بتاتا گیا رب کائنات بناتے گئے. دعا ہے رب لم یزل سے، رب کائنات مجھے اور آپ کو جس طرح میرے پیغمبر کی سیرت ہے اسی طرح رب کائنات مجھے اور آپ کو میرے پیغمبر کی سیرت اور صورت نصیب